अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0345281186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं, जिसका हमें एहसास नहीं कि हमारे पास रब ताला ने इस कदर अजीम नेमतें हमें अता फरमाई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच दंग रह जाए अगर हम सोचें तो, लेकिन हमें सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दूर हुए तो इतने दूर हुए कि हमें एहसास तक न रहा। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, हम तो अल्लाह को भूल गए और अल्लाह को भूलने को भी भूल गए। हमें ये भी एहसास नहीं रहा कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, हमें याद कुछ नहीं रहा। एक आदमी नमाज छोड़ता है, एक नमाज छोड़ने का एहसास वही ख़त्म हो गया। नमाज छोड़ना गुनाह है, गुनाह हो गया, पछतावा है, शर्मिंदगी है, रोता धोता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है नमाज कज़ा हो जाए तो। लेकिन वो भी हालत आ गई कि अब नमाज कज़ा होती है तो परवाह ही नहीं होती। मैं जो बात अर्ज़ करने चाह रहा हूँ, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत जो हमारे पास है, क्या है जिसका हमें एहसास नहीं। वो नेमत ईमान की नेमत है, वो नेमत कलमे की नेमत है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की नेमत है। आप सोच रहे होंगे हर हाजत के लिए वजीफ़ा है और बात क्या हो रही है। आप ज़रा सोचिए तो सही, आपको ज़रा सा मसला हुआ, परेशानी आई, आप रब ताला की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने रब्ता किया। ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं जो 500 करोड़ से ज़्यादा हैं इस वक्त दुनिया में, ये सारे के सारे जब परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं, किससे कहते हैं कि हज़रत हमारा मसला हल कर दें, किसके पास जाएं। इनको सुकून नहीं मिलता तो ये कहाँ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा दुनिया में कोई रास्ता ऐसा हो जिसमें सुकून हो, ये मुमकिन ही नहीं। सुकून सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में है और वह नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है। जापान इस वक्त तरक्की के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जापान में जिस तरह हमारे आम हॉस्पिटल हैं, जापान में सुसाइड हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ख़ुदकुशी करने के लिए बाकायदा हॉस्पिटल बनाए गए हैं। वो लोग तरक्की तो बहुत कर चुके लेकिन रब ताला का ताल्लुक़ नहीं ढूंढ सके। अकलें इस कदर बुलंदी पर के जहाज़ भी बना लेते हैं लेकिन रब ताला को नहीं पहचान सके। इनकी हालत फिर क्या है, इनकी हालत ये है कि सुसाइड हॉस्पिटल बने हुए हैं और वहाँ अगर आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो आपको 1 महीने बाद का वक्त दिया जाता है। इस कदर ज़्यादा लोग हैं। वजह क्या है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान नहीं, तारफ़ नहीं, उनको सुकून नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ के कैसे ज़िंदगी संवर सकती है, कैसे हालात बन सकते हैं। आप रब ताला का शुक्र अदा क्यों नहीं करते, चाहे जैसे भी हालात हैं। हम उन गैर मुस्लिमों की तरह तो नहीं कि जब वो परेशान होते हैं तो उनको ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। आज जब हम परेशान होते हैं तो हमें कौन सा रास्ता नज़र आता है, रब ताला का दर नज़र आता है। तो जी नफल पढ़ के अल्लाह से मांग लें, अल्लाह से अपनी परेशानी को शेयर कर दें। कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास, हमें इसका एहसास नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैंने एक कोर्स शुरू करवाया है इस्लामिक हब ऑफिशियल में। जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हों वो
بیسیکلی صرف 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں پر عمل کر لیں، صرف 4 چیزوں پر رب تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو حل فرما دے گے انشاءاللہ۔ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا اللہ رب العزت کو بس پکارنے کی دیر ہے، لمبے لمبے وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے، ساری رات جا کے نفل نہیں پڑھنے پڑیں گے، بس رب تعالیٰ سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ مانگ لیں گے، اللہ آپ کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ رب العزت تو بندے کی پکار سنتے ہیں، اللہ فرمایا تو مجھے پکار، میں تجھے دوں گا جو تو چاہے گا۔ روز اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو مغفرت دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے، آج ہم سوئے ہوئے، ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں، ہم نے اللہ کو بلا دیا، ہم لاپرواہ ہو گئے، بے فکر ہو گئے۔ آپ خود سوچئے، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں تو پریشانیوں میں آپ کا اللہ رب العزت کی طرف دھیان کتنا جاتا ہے اور دنیا والوں کی طرف دھیان کتنا جاتا ہے۔ ہم اپنی ہر حالت میں رب تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو اپنے ہر اچھے برے وقت میں یاد کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو میں اپنے کورس کی ترتیب عرض کرتا چلوں۔ کورس میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر مسنون دعائیں اور اذکار ہیں جن کی صبح شام اہتمام کرنا ہے، مسنون اذکار کا، اور مسنون دعاؤں کو موقع بموقع جب موقع ہے، گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی، داخل ہوتے ہوئے داخل ہونے کی، مختلف دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کورس مسنون دعائیں اور اذکار بڑی مشکل لگ رہی ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں ایک مسلمان کی زندگی ہو اور وہ سنت دعاؤں کا اہتمام نہ کرتا ہو، ایک مسلمان کی زندگی ہو اور مسنون اذکار کا جو نبی علیہ السلام نے صبح و شام پڑھے ہیں ان کا اہتمام نہ کرتا ہو، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ درندگی ہے اور یہ حیوانیت ہے۔ جس طرح جانور صبح اٹھتا ہے، سارا دن کھا پی کے گھوم پھر کے شام کو آ کر لیٹ جاتا ہے، صبح سے پھر وہی اس کی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بھی یہ حالت ہے، صبح اٹھے، کھایا پیا، سارا دن جانوروں کی طرح دوڑتے بھاگتے رہے، رات کو آ کے پھر کھایا سو گئے، نہ رب تعالیٰ کی پرواہ، نہ اللہ کے حکموں کی پرواہ، نہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پرواہ۔ بیت الخلاء میں ایسے جا رہا ہے جیسے مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں ایسے جا رہے ہیں جیسے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، دایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل کر رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ اتنی نحوستیں پڑتی ہیں، مسئلے کیسے حل؟ یہ بسم اللہ کے بغیر جو کھا رہا ہے اس کے اندر کیا جا رہا ہے؟ میں کس بات کا رونا رہوں؟ میں گزارش کرتا ہوں، مشکل کوئی نہیں ہے، بس عادت نہیں ہے۔ یہ 2.5 گھنٹے کی فلمیں دیکھنا آسان کیوں ہے؟ عادت پڑ گئی ہے حرام کی۔ سنت دعاؤں کا جب نور ملے گا، عادت بنے گی، پھر مسنون دعائیں پڑھنا آسان ہوں گی۔ تو صبح شام کی مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ چینج یور لائف کا سیشن ہے، میرا ایک باقاعدہ سیشن ہے جس میں مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ ٹوٹل 25 ویڈیوز ہیں، 25 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اس میں بہت آسان کام ہے، مثال کے طور پہ اذان کا جواب دینا، سننا غور سے، بولنا نہیں اذان کے وقت، اور باوضو رہنا، نیت کرنا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں 25، وہ آپ کر لیں، اللہ ٹوٹلی آپ کی لائف کو چینج فرما دیں گے۔ اور یہ 2 کام ہو گئے، اور ان 2 کاموں سے ہی آپ کے مسائل جو بگڑ رہے ہیں بگڑنا رک جائیں گے۔ تیسرا کام میری شرائط کا اہتمام ہے۔ 4 شرائط ہیں: نماز کی پابندی، حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کو پھنسنا ہے کسی ذریعے سے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، لاٹری ہے، جوا ہے، کسی طرح بھی، ہر طرح کے حرام، رشوت لینا، کسی بھی طریقے سے حرام سے بچنا۔ اور تیسرے نمبر پہ نوافل کا اہتمام ظہر مغرب عشاء کے بعد۔ اور چوتھے نمبر پر روزے کا اہتمام۔ روزہ صرف وہ لوگ رکھیں جو اس کا اہتمام کر سکتے ہوں، جو شوگر کے مریض نہیں ہیں، ایزیلی رکھ سکتے ہوں، وہ مسنون پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، سنت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ آخری چیز وہ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی وظیفہ جو میں اپلوڈ کرتا ہوں روزانہ، بیسیکلی طور پہ ایک بات اگر آپ ایک کام کر لیں، آپ وہ 3 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں، اور چوتھا جو آپ آج کا میرا وظیفہ سننے ہیں، آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں روزانہ صرف 1 دن کا وظیفہ دیا کروں گا، آپ اس وظیفے کو کریں۔ آج سنتے ہیں تو کل کر لیں، کل سنتے ہیں تو اگلے دن کر لیں، کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ظہر کے بعد، مغرب کے عصر، مغرب اور عشاء کے بعد، ظہر مغرب اور عشاء کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، ان نمازوں کے بعد 2 نفل پڑھ کے اگر آپ میرا وظیفہ کریں تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ جو عورتیں نماز نہیں جنہوں نے پڑھنی، وہ اس کے علاوہ ویسے ہی وظیفہ کر لیں۔ 4 کام آپ کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اگر ایک دن وظیفہ کریں فائدہ نہ ہو تو میری اگلی ویڈیوز بھی ہر حاجت کے لیے ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میری نیکسٹ ویڈیو کریں، وہ نہیں، اگر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا اگلے دن نیکسٹ وظیفہ کریں۔
مختصر وظائف ہوں گے, لمبے وظائف نہیں ہوں گے, بہت آسان اور شارٹ وظائف ہوں گے. روزانہ عمل چینج کرتے جائیں, جس عمل سے آپ کو پتہ چلے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کر لیں. آج کا جو وظیفہ ہے, ہر ظہر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھیں 2 حاجت کی نیت سے. جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ ویسے ہی مغرب, ظہر اور عشاء کے بعد یہ وظیفہ کریں. 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. درمیان میں آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ ایک سانس میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3-4 مرتبہ جتنی دفعہ بھی ہو جائے. اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. بس اتنا ہی عمل ہے. یہ عمل کریں. ظہر مغرب اور عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کے, نماز نہیں پڑھنی تو ویسے ہی نمازوں کے بعد کر لیں, اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کر لیجئے. پھر دیکھیے ان شرائط کو عمل کرتے ہی آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا چھوٹا سا وظیفہ کام کیا ہوگا, لیکن اگر آپ پہلے 3 کام مسنون دعائیں اور اذکار, چینج یور لائف کا سیشن اور میری شرائط پر عمل کر لیں, تو یہ پھر اس وقت یہ عمل انتہائی طاقتور اور اسم اعظم کی طرح یہ عمل کرے گا. آپ کر کے دیکھیے. رب تعالی ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے. معزز سامعین, اپنے دوست کاشف محمود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.